میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں ایک سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی کی باتیں نہیں، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہو سکتی ہے۔ راز ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ خیر، ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا یا اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے نہ دینا۔ جامعہ صغیر میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، سوائے شرعی حکم کے۔ شرعی حکم کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی حکم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ہاں وہ اونٹ کے کھجاوے پر ہی کیوں نہ بیٹھا بلا رہا ہو، یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات تو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی۔ دوسری روایت صحیح بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا ہی سخت گناہ ہے وہ یہ کہ عورت کا بغیر کسی شرعی وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامعہ صغیر کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کسی وجہ سے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں یہی سمت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی۔ یہ کہنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے اور ہمیں اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ جامعہ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس کیا اور اس کی بات کی تصدیق کی یعنی سچ مانا، اس نے اس چیز سے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے یہ عمل کیا۔ اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریسلی لینے کو تیار نہیں کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہان میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ ایک بہت سخت گناہ ہے۔ جامعہ ترمذی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ چھونا تو ایک معمولی سی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے مدینے آئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کو ہاتھ کو چھونا تو دور، کسی عورت کو ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔